کبھی سوچا ہے کہ ایک پیار کرنے والے خدا نے ہمیں اصول کیوں دیے؟ آج ہم بائبل کے سب سے مشہور حصوں میں سے ایک 10 احکام کا جائزہ لیں گے، اور ہم دریافت کریں گے کہ یہ محض منمانی ہدایات نہیں ہے، بلکہ خدا اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی سے جینے کا ایک خاکہ ہے۔ آئیے خروج 20:21 میں داخل ہوں، جہاں خدا اپنے لوگوں سے براہ راست بات کرتا ہے اور انہیں 10 احکام دیتے ہیں۔ آج ہم جس بنیادی سچائی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے احکام محبت میں دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سکھایا جا سکے کہ اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ صحیح تعلق میں کیسے جیا جائے۔ ہمارا حوالہ ایک زبردست بیان سے شروع ہوتا ہے اور خدا نے یہ سب الفاظ کہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تمام بنی اسرائیل نے محسوس کیا جب انہوں نے خدا کی آواز کو پہاڑ سے گرجتے ہوئے سنا۔ لیکن دیکھیں خدا کیا کہتا ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے غلامی کے ملک سے نکال لایا۔ انہیں کوئی احکام دینے سے پہلے خدا انہیں اپنی محبت اور نجات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہر چیز کی بنیاد رکھتا ہے جو بعد آتی ہے۔ خود احکام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جنہیں بعد میں یسوع نے 2 سب سے بڑے احکام کے طور پر خلاصہ کیا۔ پہلے 4 احکام ہمارے خدا کے ساتھ تعلق پر مرکوز ہیں۔ اس کسی اور کو خدا نہ مانو، کوئی بت نہ بنا، خدا کے نام کا غلط استعمال نہ کرو، سبت کے دن کو رکھو۔ اگلے 6 احکام ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات پر مرکوز ہیں۔ اپنے والدین کی عزت کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، لالچ نہ کرو۔ یسوع نے کہا کہ ساری شریعت اور انبیاء ان 2 سچائیوں پر قائم ہیں: اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کرو اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو۔ اگر ہم ان احکام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری دنیا کتنی مختلف ہوگی۔ ہمارے پاس آج کے سماجی مسائل نہیں ہوں گے۔ نہ طلاقیں ہوتی، نہ قتل، نہ جنگیں، نہ تقسیم، نہ بے شمار دیگر مسائل۔ لیکن بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان معیارات پر پورا نہیں اترا۔ اسی لیے رسول پاولوس نے لکھا کہ شریعت ایک استاد کی طرح ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خود سے خدا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہمیں ایمان اور اس پر انحصار کے ساتھ جینا چاہیے۔ جب آپ اس سچائی کو سمجھیں گے تو یہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یہ میری زندگی کو بدلا۔ اس سے پہلے کہ میں یسوع کا پیروکار بنتا، میرا دل گناہ کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے کئی طریقوں سے خدا کو ناکام کیا ہے۔ میں تمام احکامات سے واقف نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری زندگی اس روحانی معیار سے بہت نیچے تھی جو خدا نے میرے لیے مقرر کیا تھا۔ میرا خدا سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور دوسروں کے ساتھ میرے کچھ روابط بھی خراب تھے۔ گناہ کے احساس نے میرے دل کو بھر دیا تھا۔ لیکن جب میں نے ایمان کے ساتھ اپنا دل کھولا اور یسوع پر بھروسہ کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ محسوس ہوا جیسے میرے اوپر سے ایک بڑا بوجھ ہٹا دیا گیا ہو۔ گناہ کا احساس ختم۔ اب میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا اور دوسروں کے ساتھ صحیح تعلق میں جینے کی طاقت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے سیکھ لیا کہ میں خدا کے معیار پر مکمل طور پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ مجھے اس کے اوپر ایمان رکھنا تھا وہ مجھے قابل بنائے کہ میں اس کے احکامات زندگی گزار سکوں۔ وہ بھرپور زندگی یسوع نے وعدہ کیا تھا ہمیں تب ملتی ہے جب ہم یوں جیسے اس نے چاہا تھا۔ اس لیے اس نے احکامات دی، لیکن اس کے لیے ایمان درکار ہوتا ہے، وہی ایمان جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب اور موسیٰ نے رکھا تھا۔ ہم اس حصے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خدا کے احکامات اس کی ہمارے لیے محبت سے نکلتے ہیں اور ہماری بھلائی کے لیے اس کی خواہش۔ اس کے علاوہ خدا اور دوسروں سے محبت کرنے کے احکامات بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ہم خود سے ان احکامات کو مکمل طور پر نہیں مان سکتے۔ ہمیں خدا کی قدرت کی ضرورت ہے۔ شریعت ہمیں ہمارے نجات دہندہ کی ضرورت دکھاتی ہے اور ہمیں یسوع پر ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
آخر میں میں اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے احکامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ انہیں محض سخت قوانین سمجھتے ہیں یا ایک محبت بھری رہنمائی جو ایک بامقصد زندگی کی طرف لے جاتی ہے؟ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے یہ احکامات دیے، اسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر شریعت کو پورا کرے۔ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمیں خدا کے قانون کو توڑنے پر معاف کرتا ہے، بلکہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی طاقت بھی دیتا ہے جو خدا کو راضی کرے۔ لہذا آج خدا کے احکامات کو عقیدت اور ایمان کے ساتھ اپنائیں۔ اس سے دعا کریں وہ آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی قوت عطا کرے، فرض نہیں بلکہ اس کی اور دوسروں کی محبت میں، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایات کے مطابق ڈھالتے ہیں تو آپ اس بھرپور زندگی کا تجربہ کرتے ہیں جو اس نے ہمیشہ آپ کے لیے مقرر کی تھی۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح خدا کے کلام کا احترام اور عزم کے ساتھ جواب دیں اور ہماری زندگیاں اس خدا کی محبت اور پاکیزگی کی عکاسی کریں جس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔